اور اپنے طور پر ہجرت کی تیاری کر لی اور روزانہ انتظار کرتے رہے کہ کب اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کی اجازت ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی مکہ چھوڑ کر کے کسی اور مقام پر چلا جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے ان کی بڑی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تیز دھوپ تھی اور دوپہر کا وقت تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اہل عرب اپنے گھر سے نکلتے نہیں تھے، سورج ڈھلنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تیاری سے حضور کو آگاہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نے بھی ہجرت کی تیاری کر رکھی ہے اور ایک لمبے سفر کے لیے توشہ تیار کر کے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری گفتگو فرمانے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے تھے تو جس پتھر سے ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے تھے اس پتھر کو متکا کہا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پتھر اور تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا، اس پتھر کو متکلم کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں پتھر ایک زمانے تک بیت اللہ کے قریب مسجد حرم کے باہر ایک جگہ تھے، وہاں سے پھر انہیں سعودی حکومت نے کسی جگہ منتقل کر دیا اور وہ آج بھی محفوظ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ واپس تشریف لانے کے بعد پھر اسی رات میں مشرکین مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ فیصلہ کیا تھا، اور اس ناپاک ارادے سے آپ کے در دولت کو گھیر لیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی رات ہجرت فرمائی تھی اور حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تھا، مکے کے لوگوں کی امانتیں سپرد کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے آ کر کے مدینہ میں ملاقات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے تھے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کے پھینکی تھی اور وہ سب کی آنکھوں میں گئی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اس لیے کہ حضور نے مٹی اٹھا کر کے پھینک تو دی تھی لیکن سب کی آنکھوں میں پہنچانے کا کام اللہ کے فیصلے پر ہوا تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی، یہ مٹی اللہ نے پھینکی تھی جو سب کی آنکھوں میں گئی، اور سب جاگتی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں بند کر چکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہت الوجوہ کہتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن ہی میں آپ نے اطلاع دے دی تھی، وہ پوری تیاری کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں رات کے اس پہر میں گھر سے نکلے اور پھر غار ثور کی طرف چلے۔ راستے میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ ان دونوں حضرات کو جاتے ہوئے مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار نے دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس شخص نے پہچان لیا اور پہچان کر کے پوچھا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ عربی زبان میں ایسا جملہ استعمال کرنا کہ کہنے والا اپنی بات میں سچا بھی ہو اور سننے والا کچھ اور سمجھے، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جب حضور کے بارے میں اس سردار نے پوچھا کہ یہ کون ہے،
تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا ھذا رجل یہدینی الی سواء السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتائے گا، سیدھا اور درست راستہ بتائے گا۔ اس زمانے میں ایسے راستے بنے ہوئے نہیں تھے۔ جب لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا تو پھر دلیل اور رہبر لیا کرتے تھے، گائیڈ لیا کرتے تھے، جو صحراؤں، ریگستانوں، پہاڑوں، وادیوں اور جنگلوں سے گزار کر کے ایک بستی سے دوسری بستی کسی کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے یہ سمجھا کہ ابو بکر سفر کر رہے ہیں اور یہ شخص راستہ بتانے والا ہے۔ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جن کو راستوں کی معلومات تھی اور وہ اس کام پر اجرت لیا کرتے تھے اور اجرت لے کر کے لوگوں کو ایک بستی سے دوسری بستی تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا جملہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے سیدھا راستہ بتائے گا یا مجھے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو بات سچی تھی، سننے والے نے کچھ اور سمجھا کہ ابو بکر سفر میں جا رہے ہیں اور یہ ان کو راستہ بتائے گا۔ بات سچی بھی تھی اور پھر بات ایسی بھی تھی کہ اس سے اللہ نے حفاظت کا فیصلہ بھی فرمایا۔ یہ دونوں حضرات نکلے، جب مکے کے باہر نکلے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے مکے کی طرف رخ کیا اور مکے کو خطاب کیا کہ اے بلد امین، اے مکۃ المکرمہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر دعا کی کہ اللہ مکہ مجھے بہت محبوب ہے اور اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو میرے لیے ایسی جگہ رہنا مقدر فرما جو تجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ظاہر بات ہے حضور کی دعا تھی اور جن حالات میں حضور نے دعا کی تھی ظاہر بات ہے وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کی گئی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا اور اس کیفیت کے ساتھ کی گئی دعا کو قبول فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلتے مکے سے غار ثور، جبل ثور تک پہنچے، جو تقریباً کعبۃ اللہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور پھر جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں۔ یہ 3 کلومیٹر پہاڑ کی چڑھائی ہے، اللہ کے رسول آپ کو اذیت اور تکلیف ہوگی، میں آپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے لے چلتا ہوں۔ سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ پہاڑ کے دامن سے حضرت ابو بکر نے حضور کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور 3 کلومیٹر کی چڑھائی طے کی اور غار ثور تک پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو کاندھے سے اتارا اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ رکیے، میں غار میں جا کر کے غار کو پہلے صاف کر لیتا ہوں۔ غار میں گئے، اس کی صفائی کی اور صفائی کرنے کے ساتھ دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ سوراخ ہے، تو اپنے جسم پر جو چادر تھی اس چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھاڑا اور ہر سوراخ کو انہوں نے وہ کپڑا ٹھوس کر کے اسے بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق پالتی مار کر بیٹھ گئے اور حضور تھک چکے تھے۔ ظاہر بات ہے حضور تھک چکے تھے تو حضرت ابو بکر حضور سے زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کی یہ قربانی تھی کہ بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ آرام کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹ گئے کہ آپ کا سر حضرت ابو بکر کی زانوؤں پر تھا، گود میں تھا۔ حضور کی آنکھ لگ گئی، وہ ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا حضرت ابو بکر نے اس پر اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا کہ کوئی موذی جانور ہوگا نہ نکل سکے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں بار بار کوئی جانور ڈس رہا تھا اور تکلیف کی شدت تھی. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. ان کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے اور حضور ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر کے سو رہے تھے. ان آنسوؤں کے گرنے سے، اس کی گرمی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس پر میں نے اپنا پیر جمع کر کے رکھا تھا، کوئی جانور مجھے بار بار ڈس رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر ان کا پیچھے لیا اور پھر اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر کے پیروں پر، انگوٹھے پر لگایا، جس سے اللہ نے کامل آرام اور شفا عطا فرمائی. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، روایت اگرچہ ضعیف ہے، کہ اس سوراخ سے ایک سانپ باہر نکلا اور اس نے باہر نکل کر کے سلام کیا اور اس نے اس بات کی خبر دی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور صحابہ میں سے ہوں. میں نے اپنے نبی سے یہ بات سنی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا آخری نبی ہجرت کرے گا اور ہجرت کر کے اس غار میں آ کر کے قیام کرے گا. تو میں نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی تھی اور دعا یہ کروائی تھی کہ میں سانپ کی شکل اختیار کر کے اس غار میں رہوں اور اللہ کے آخری نبی کی زیارت کر لوں. صدیوں سے میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، آپ کی زیارت کا مشتاق تھا، اور جب زیارت کا وقت آیا تو پھر میرے لیے نکلنے کا راستہ بند تھا، تو مجبوراً مجھے پیروں میں کاٹنا پڑا، ڈسنا پڑا تاکہ پیر ہٹے اور میں نکل کر کے آپ کی زیارت کر سکوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا. غار ثور کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالے تن دیے، مکڑی نے جالے تن کر کے منہ کو بند کر دیا، اور ایک کبوتری نے وہاں پر گھونسلہ بنا کر کے انڈے دے دیے اور انڈوں پر بیٹھی رہی. مکے کے لوگ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ جو حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آپ کے در دولت کو گھیر کر کے رکھا تھا، صبح ہونے کے بعد حضور کے بستر پر حضرت علی کو پایا اور حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے بتایا کہ حضور نے مجھے اپنے بستر پر سلایا اور یہ امانت سپرد کی، آپ یہاں سے نکل کر کہاں گئے مجھے اس کی خبر نہیں. مکے کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جو ان دونوں کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا، گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اور 100 اونٹ کوئی معمولی قیمت نہیں تھی اس وقت، بہت بڑا انعام تھا. مکے کے وہ لوگ جو حضور کے دشمن تھے اور مال کے حریص تھے، ایسے لوگ حضور اور حضرت ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے مکے کے چاروں طرف نکل گئے. کچھ لوگ تھے جو اس بات کی مہارت رکھتے تھے کہ ریت پر پڑنے والے قدموں کو سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہ کس کا پیر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے جس راستے کو اختیار کیا تھا اس کو آج شارع ہجرہ کہا جاتا ہے، ہجرت کا راستہ. کچھ لوگوں کو قدموں کے نشانات مل گئے، وہ لوگ قدموں کے نشانات پکڑ کر چلتے چلتے جبل ثور کے دامن میں آئے، اس پہاڑی پر جس پر غار ثور ہے نیچے تک پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک قدم کا نشان غائب ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ایک ہی شخص کے قدموں کے نشانات باقی ہیں. وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا اور کچھ لوگ غار ثور کے منہ تک پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا.
قدموں کی آہٹ اور چاپ سنائی دے رہی تھی. میں گھبرا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. آپ کو میں نے بیدار کیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دشمن غار کے منہ تک آ گئے. اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا تھا. جن لوگوں نے غار ثور کو دیکھا ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت اور سچویشن رہی ہوگی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا تھا. غار ایسا ہے کہ آپ اندر جاؤ گے قبلہ رخ ہے، اندر جاؤ گے تو ایک پتھر کی چٹان ہے اس طرح کی کہ اس پر ایک آدمی لیٹ سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب بیٹھ کر کے حضور کو آرام کروایا تو اسی پر، اور آگے تھوڑا سا گہرائی جیسا حصہ ہے اور غار اس طرح ہے، یہاں پر اس طرح کچھ اوپر جو ہے غار میں داخل ہونے کا راستہ ہے، منہ ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اندر اندھیرا تھا غار میں اور میں آنے والوں کے قدموں کو دیکھ رہا تھا، نظر آ رہے تھے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیچے دیکھتے تو ہم لوگوں کو دیکھ لیتے. اگر ان کی نظر غار میں نیچے پڑتی تو ہم کو دیکھ لیتے. حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کے حضور کو اس بات کی اطلاع دی تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کریم میں ہے. حضرت ابو بکر کا کہنا اور حضور کا جواب کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں آنے والوں کی گفتگو سن رہا تھا. وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، اگر کوئی اندر آیا گیا ہوتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہتا، ٹوٹ گیا ہوتا. اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کبوتری ہے، اس کا گھونسلہ ہے، اس پہ انڈے ہیں اور وہ اس پر بیٹھی ہوئی تھی. ان کے جانے سے وہ اڑ گئی. تو وہ کہنے لگے اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ کبوتر یہاں نہیں رہتا. انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ غار میں کوئی نہیں ہے، اللہ کا انتظام ہے. اللہ اگر حفاظت کرنے پر آئے تو مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت کر لیتا ہے، کبوتر کے گھونسلے سے بھی حفاظت کر لیتا ہے. اور حضور نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار کے منہ تک آئے، واپس چلے گئے. حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ دن میں بکریاں لے کر کے آتے تھے مکہ مکرمہ سے اور جبل ثور کے دامن میں بکریاں چراتے رہتے تھے اور پھر بکریوں کا دودھ نکال کر کے غار تک پہنچاتے تھے. اور اس طرح 3 دن 3 راتیں حضور اور حضرت ابو بکر نے اس غار میں گزاری تھی. حضرت عبد الرحمن دن بھر بکریاں چرا کر کے دودھ پہنچایا کرتے تھے. اور حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی عمر کم تھی اس وقت، حضرت عائشہ سے بڑی تھی، وہ توشہ لے کر کے کھانا لے کر کے غار تک خاموشی سے پہنچایا کرتی تھی. حضرت عبد الرحمن رات میں لوگوں کے درمیان جو چوپال لگی ہوتی تھی وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے، سب کی بات سنا کرتے تھے اور پھر دن کے وقت جا کر کے ساری اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تک پہنچایا کرتے تھے. یہ 3 دن تک مکے کے لوگ مکے کے چاروں طرف ہر اس سمت میں جدھر سے کوئی کہیں جا سکتا ہے تلاش کرتے رہے اور مایوس ہو کر کے واپس آتے رہے کہ کہیں ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. 3 دن 3 راتیں گزارنے کے بعد پھر حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ دونوں اونٹنیاں جو سفر کے لیے تیار کی گئی تھی وہ لے کر کے آئے پہاڑ کے دامن میں، اور ایک شخص کو لے کر کے آئے عبداللہ ابن اریقط کو، جو مکے سے مدینہ پہنچانے کا راستہ جانتا تھا، رہبر تھا، اسے لے کر کے آئے. اس کی اجرت طے کی گئی اور پھر
ہجرت کے اس سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نکلے اور مدینے کی راہ اختیار کی۔ عبداللہ ابن اریقط ایک یہودی شخص تھا، لیکن اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو راستہ بتایا کرتا تھا، اس کو اجرت پر ساتھ میں لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت گھر سے نکلے تو گھر میں جتنا سرمایہ تھا، جتنے میں درہم و دینار تھے، سب لے لیے تھے اور سب لے کر کے چلے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لیا ہے، ساتھ میں کیا لائے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول گھر میں جتنا مال تھا سب لے آیا ہوں۔ پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہنے لگے کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور جب یہ خبر ملی کہ گھر چھوڑ کر کے ابو بکر چلے گئے ہیں تو وہ گھر آئے اور آ کر کے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ ابو بکر چلا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہم نے دیوار میں جو طاق تھا اس میں کچھ پتھر کنکر رکھے اور اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا، اور دادا عمر کی زیادتی کی وجہ سے بینائی کھو چکے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، ہاتھ پکڑ کر کے لائے اور کپڑے کے اوپر طاق میں ہاتھ رکھوایا اور بتایا کہ یہ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ ظاہر بات ہے کپڑے کے نیچے کنکر اور پتھر تھے، لیکن دادا کو یہ سمجھایا کہ ہمارے لیے یہ چھوڑ گئے ہیں، گزارے کا انتظام ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب اس راستے سے جا رہے تھے مدینے کی طرف تو ایک شخص کو دیکھا جو حضور اور ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور حضرت ابو بکر چوکنا تھے، چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو انہیں ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی اور اللہ کی حفاظت تھی۔ آنے والے شخص کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے اور زمین نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، اور کسی صورت میں زمین سے پیر باہر نہیں نکلا۔ تو اس شخص نے اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے، چلن کے اعتبار سے، پیچھے کاندھے سے تیر لٹکا ہوا تھا اور ترکش لٹکا ہوا تھا جس میں تیر ہوتا ہے، ہاتھ ڈال کر کے ایک تیر اس طرح نکالا۔ یہ پانسے کے تیر ہوتے تھے جس پر فال نکالنے کے لیے کچھ لکھا ہوتا تھا، تو جب ایک تیر نکالا تو اس کے اوپر ایسا جملہ لکھا ہوا تھا جس سے اس بات کا اشارہ ملتا تھا کہ تمہارے لیے اس کام کے لیے آگے بڑھنا جو تمہارے پیش نظر ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہے، مناسب نہیں ہے، تم یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ اس شخص نے تیر اندر رکھا اور پھر دوبارہ تیر نکالا، تو پھر جو تیر نکلا اس پر بھی اسی طرح کی بات تحریر تھی۔ 3 مرتبہ یہ عمل کیا اور زمین نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے تھے اور یہ شخص قریب آ چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم دعا کر دیں گے اور اللہ نجات دے دے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو کوئی بھی آنے والا شخص ہوگا تو اس کو واپس لے کر کے جاؤ گے، کسی کو آگے آنے نہیں دو گے۔ اس شخص نے اس شرط کو منظور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور حضور کی دعا کی برکت سے زمین نے اس کے گھوڑے کے پیر چھوڑ دیے۔ اس شخص نے حضور کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ آپ مجھے امن کا پروانہ لکھ دیں کہ اللہ جب آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا تو آپ مجھے پناہ عطا کریں گے، آپ مجھے ایک پروانہ لکھ دیں۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے لکھوا کر کے ایک پروانہ دے دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں،
کسرا ملک فارس کا بادشاہ تھا. جس طرح آج امریکہ اور روس سپر پاور طاقت ہے، اس زمانے میں قیصر اور کسرا یعنی روم اور فارس یہ دو سلطنت تھی. ایک کے بادشاہ کا نام قیصر تھا اور ایک کے بادشاہ کا نام کسرا تھا. روم کے بادشاہ کا نام قیصر تھا، وہ عیسائی مذہب کے ماننے والا تھا، اور فارس کے بادشاہ کا نام کسرا تھا جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا. تو کسرا جو بادشاہ وقت تھا، اس کا جو سونے کا اور ہیرے جواہرات سے مرصع جو کنگن تھا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد امن کا پروانہ لکھ کر کے ان کو واپس کیا. کتابوں میں آتا ہے کہ 14 دن سفر کر کے، اور وہ راستہ جس راستے سے عموماً لوگ مکے سے مدینہ اور مدینے سے مکہ آیا کرتے تھے، اس راستے کو چھوڑ کر کے وادیوں سے، جنگلوں سے، پہاڑوں کے درمیان سے، صحرا سے گزرتے ہوئے عبداللہ ابن اریقط ان کو لے کر کے قبا بستی تک پہنچے. آپ جاؤ گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے ہجرت کی تھی، اس زمانے میں وہ راستہ نہیں تھا، وہ تو جنگلوں اور وادیوں کے درمیان سے گزر کر کے آئے تھے. سعودی حکومت نے دنیا بھر کے ماہرین علماء کو جمع کیا، جنہیں سیرت کا اور جنہیں جغرافیائی طور پر اس بات کا علم تھا کہ وہ ہجرت کی راہ طے کر سکتے تھے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن اریقط اور حضرت ابو بکر صدیق جب ساتھ ساتھ تھے تو انہوں نے بتایا کہ کن کن مقامات سے گزر کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تھے. کتابوں میں وہ ساری تفصیل ملتی ہے. ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے نام اور ان پہاڑوں کے نام جس راستے سے گزرے تھے، وادیوں کے نام، صحراؤں کے نام ملتے ہیں. دنیا بھر کے علماء کو جمع کر کے اس راستے کا تعین کیا، اور پھر سعودی حکومت نے مکے سے مدینہ جانے کے لیے اسی پر سڑک تعمیر کی جسے شارع ہجرہ کہتے ہیں. آج جو لوگ مکے سے مدینہ جاتے ہیں یا مدینے سے مکہ آتے ہیں، اسی راستے سے آنا جانا ہے. جب قبا بستی تک پہنچے تو مکے سے جب آپ مدینہ جانے لگو گے تو قبا بستی سے پہلے پتھر کا ایک دروازہ آئے گا، ترکیوں کا تعمیر کیا ہوا ہے. جیسے قلعے کا دروازہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف جو ہے ایسے گول دیوار ہوتی ہے اور پھر بیچ میں دیوار کے ساتھ ایک محراب ہوتی ہے، ایسا ایک دروازہ پتھر کا بنا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں عبداللہ ابن اریقط اس یہودی رہبر نے مکے سے قبا تک حضرت حضور پاک اور حضرت ابوبکر صدیق ان دونوں حضرات کو پہنچایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو وہ مدینہ نظر آ رہا ہے. مدینے کی بستی قبا تک پہنچایا. قبا سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ ہے، اور قبا سے مدینے کی بستی نظر آتی ہے، آج بھی نظر آتی. اب تو بستی بڑھتے بڑھتے تقریباً جو ہے ایک جیسی ہو گئی ہے. اس زمانے میں قبا الگ بستی تھی، آج بھی الگ ہے، اور مدینہ الگ بستی تھی. تو وہاں پہنچ کر کے عبداللہ ابن اریقط نے بتایا تھا کہ وہ مدینہ بستی، اور پھر وہاں اپنی اجرت لے کر کے وہ شخص واپس ہو گیا تھا. اہل قبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور قبا کے سردار، قبیلے قبا کے سردار کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر ٹھہرایا، اور حضور کلثوم ابن حدم کے گھر قیام پذیر رہے. اور پھر وہیں رہتے ہوئے آپ نے اپنے قیام کے زمانے میں 17 دن غالباً قبا میں قیام فرمایا تھا. مسجد قبا کی تعمیر کی تھی. حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اس کی دیواریں تعمیر کی. قبلہ رخ متعین ہو اس کے لیے حضور جب کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قبا پہ کھڑے رہتے ہوئے
مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کو دکھایا اور آپ نے مسجد کا رخ متعین کیا، مسجد قباء کی تعمیر کی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے کی طرف چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل مدینہ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، روزانہ صبح نکلتے تھے اور بستی کے باہر جا کر کے کھڑے رہتے تھے، راہ دیکھتے رہتے تھے، جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو واپس ہو جاتے تھے۔ کئی دن یہ سلسلہ چلا، پھر ایک دن واپس ہو رہے تھے تو ایک یہودی وہ اپنے قلعے کی دیوار پر کھڑا تھا، اس نے حضور اور ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا تو اعلان کیا، زور سے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا مقصود آ رہا ہے، جس کام کے لیے تم روزانہ آتے تھے اب واپس جا رہے ہو وہ آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل مدینہ نے استقبال کیا، اور مدینے کی بچیوں نے آپ کے استقبال میں گیت گائے۔ آج بھی عربی زبان میں وہ استقبالیہ نظم موجود ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ پوری ایک نظم ہے کہ ثنیۃ الوداع پہاڑ ہے، اس کے پیچھے سے 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، اور جب تک کوئی بھی اللہ کی طرف کسی کو بلاتا رہے گا، توحید اور رسالت کی طرف دعوت دیتا رہے گا، اس وقت تک ساری دنیا پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کر کے آگے پہنچے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اور اس وقت تک جمعہ کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، اللہ کا حکم آیا جمعہ فرض ہو چکا ہے۔ تو وہیں پر آپ نے، ایک بستی ہے راستے میں، چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پر آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی اس بستی میں، اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ پھر وہاں سے آپ چلے تو مدینے کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے مہمان رہے، اللہ کے رسول میرے گھر قیام کریں اور مہمانی کا شرف مجھے حاصل ہو۔ ہر ایک کی یہ تمنا اور چاہت تھی۔ جب آپ کی اونٹنی مدینے میں داخل ہوئی تو ہر گھر کا فرد اپنے دروازے کے باہر کھڑا تھا، حضور کی اونٹنی آتی تو اس کی رکاب پکڑ لیتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول یہ جان بھی آپ کی ہے اور یہ مال بھی آپ کا ہے، آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دعھا فإنہا مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی رکاب چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ مامور ہے، جہاں اللہ کو میرا قیام مقصود ہوگا یہ اونٹنی مجھے وہاں پہنچا دے گی، کیوں روکو مت۔ آپ نے از خود یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں فلاں کے گھر یا فلاں کے گھر قیام کروں گا، ظاہر بات ہے آپ اگر یہ فیصلہ کرتے تو اہل مدینہ کے تمام لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس شرف سے محروم کر دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دعھا فإنہا مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ مامور ہے، اللہ جہاں چاہے گا وہاں مجھے پہنچائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام اہل مدینہ نے حضور کا اسی طرح استقبال کیا اور سب نے پیشکش کی کہ اللہ کے رسول یہ جان اور مال آپ کا ہے، آپ ہمارے گھر قیام کریں، ہمیں مہمانی کا شرف عطا کرے۔ تو حضور یہی فرماتے تھے کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ پاک کی طرف سے مامور ہے، اللہ جہاں چاہے گا یہ مجھے وہاں پہنچائے گا۔ اونٹنی آپ کو لے کر چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اور پھر ایک ویران باغ میں پہنچی اور وہاں پہنچ کر کے بیٹھ گئی، وہاں کسی کا گھر نہیں تھا۔ حضور اونٹنی سے اترے نہیں، حضور اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی پھر آپ کو لے کر کے اٹھی
اور پھر ایک چکر لگایا اس نے اس طرح، اور پھر آگے بڑھ کر کے ایک مکان کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئی۔ یہ وہ مکان تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور اس مکان کی تاریخ یہ تھی کہ صدیوں پہلے تبا نامی بادشاہ جب اس طرف سے گزرا تھا تو اس کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے توریت اور انجیل کو دیکھ کر کے وہ اس تبا نامی بادشاہ کو اس بات کی خبر دی تھی کہ یہ وہ بستی ہے جہاں اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا اور اسی بستی میں قیام کرے گا۔ اور ان علماء نے اجازت لے لی تھی کہ آپ ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دے دیں، تو تبا نامی بادشاہ نے ان علماء کرام کو اجازت دے دی تھی کہ تم یہاں قیام کرو، اور پھر حضور کے لیے اس نے ایک گھر تعمیر کیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے۔ اونٹنی حضور کو لے کے اسی مکان کے دروازے پر جا کر کے پہنچی، اور قصہ مختصر، یہ بات تو بہت لمبی ہے، بات تو بہت لمبی ہے۔ جب اس مکان پر آپ پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے تو نصیب کھل گئے۔ انہوں نے حضور کو نیچے اپنے لیے رہنے کا انتظام کر رکھا تھا، اور اوپر فرسٹ فلور کے اوپر حضور کے رہنے کا انتظام کیا تھا۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب، لوگ ہم سے ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو اوپر آنے میں مشقت ہوتی ہے، اور نیچے تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہو تو ان کے آنے سے آپ کے اہل و عیال کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کرو کہ تم اوپر رہو، میں نیچے رہتا ہوں، تاکہ آنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور تمہارے اہل خانہ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ نیچے رہیں، ہم اوپر رہیں، یہ تو بے ادبی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو ایوب ایسا ہی کر رہا ہے، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر حضور نیچے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کیا کہ جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ کس کی ملکیت ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، اور ایک اجاڑ اور ویران باغ تھا جس میں کچھ پرانی قبریں تھی زمانے جاہلیت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ بلوایا، اور بلا کر کے یہ فرمایا کہ یہ جگہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، یہاں پر ہم اللہ کا گھر مسجد تعمیر کریں گے۔ تو ان یتیم بچوں کے سرپرستوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ اسے ہم سے قبول کر لیں، ہم اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، اللہ کا گھر تعمیر ہوگا، مسجد بنے گی، اس کا اجر ہم اللہ سے لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ یتیم بچوں کی ملکیت ہے، اور میں یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں، میں یہ جگہ مفت نہیں لے سکتا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ ابو بکر اس کی قیمت ادا کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 دینار اس کی قیمت ادا کی، 40 اشرفیاں اس کی قیمت ادا کی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق یہ سرمایہ مکے سے ہجرت کرتے ہوئے ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کٹوائے، اور ان کے تنے کو دیوار کی شکل دے کر کے قبلہ رخ اس طرح دیوار کی طرح بنا دیا، اور تینوں سائڈ سے 2.5 فٹ اونچی کچی اینٹوں کی مٹی کی دیوار بنائی، اور پھر ریت بچھایا، اور اوپر کھجور کے پتوں کا سائبان بنایا۔ یہ مسجد نبوی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اور مدینہ میری آرام گاہ ہے، قیامت تک میں یہی آرام کروں گا۔ مدینہ منورہ کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے
علماء کے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں حضور کی پیدائش ہوئی، یہاں پر حضور کو نبوت ملی، اور حضور نے اپنے نبوی زندگی کے 23 سال میں سے 13 سال کا زمانہ مکہ مکرمہ میں گزارا، یہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی، قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ یہاں سے جاری ہوا، یہ بنیاد ہے، اس لیے مکہ افضل ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے، اور کیوں افضل ہے کہ اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی تھی تو مکے سے باہر نکل کر کے مکے کی طرف رخ کر کے مکے کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مکہ مجھے بہت محبوب ہے، لیکن میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں تو میرے لیے اس جگہ رہنا مقدر فرما جو جگہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب اور پسند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں رہنا مقدر فرمایا۔ تو علماء کی ایک جماعت حضور کی اس دعا کی وجہ سے یہ کہتی ہے کہ مدینہ مکے سے افضل ہے، پوری دنیا سے افضل ہے۔ اس میں تو دو قول ملتے ہیں، علماء کی دو جماعت ملتی ہے، کوئی مکۃ المکرمہ کو اور کوئی مدینہ منورہ کو افضل کہتا ہے، لیکن زمین کا وہ حصہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جس نے آپ کے جسم مبارک کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، تمام دنیا کے علماء کا وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا جو آپ کی قبر مبارک کے ارد گرد ہے یہ مکے سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں ہے، اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو زمین کا یہ ٹکڑا اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، تو یہ ٹکڑا ساری دنیا میں سب سے افضل ہے۔ مدینہ منورہ کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے مکے کو جائے محترم یعنی حرم قرار دیا، مدینے کو میں حرم قرار دیتا ہوں، ان دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے یہ میرا حرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکۃ المکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم نے جائے محترم قرار دیا اور اللہ سے برکت کی دعا کی، میں نے مدینے کے لیے اللہ سے دعا کی یہ حرم محترم ہے، اور میں نے دعا کی ہے اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا فرما۔ آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ میرے پڑوسی ہیں، مدینے کے رہنے والے لوگ میرے پڑوسی ہیں، ان کا احترام کرنا، جو اہل مدینہ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرے گا، کوئی سازش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح ہلاک و برباد کر دے گا جیسے نمک پانی میں جاتا ہے تو گھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مدینے میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ مدینے کو چھوڑ دیں گے اور ملک شام کو پسند کریں گے، جہاں ہریالی، سرسبزی و شادابی ہے، جہاں زمین سے غلے پھل پھول اگتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ جو شخص مدینے میں رہ کر کے مدینے کی تکلیف کو برداشت کر کے یہاں قیام کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی رہوں گا اور اسے میرے پڑوس میں اللہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ جب قیامت کا زمانہ آئے گا، قیامت قریب آئے گی، اللہ مدینے کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کرے گا، طاعون کی بیماری مدینے میں نہیں گھس سکے گی، اور کانا دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کانا دجال 40 دن میں پوری دنیا کا چکر مارے گا، کوئی بڑی بستی محفوظ نہیں رہے گی۔ دجال اپنے ساتھ روٹی کے پہاڑ لے کر کے چلے گا، سونے چاندی کے انبار اس کے ساتھ چلیں گے، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اتنی قدرت اس کو ہوگی، سائنسی اعتبار سے اتنی قدرت اس کو حاصل ہوگی کہ وہ جب چاہے گا جب بارش برسا لے گا،
اور لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے اور کفر کو قبول کرتے چلے جائیں گے. یہ مدینے کے قریب جب آئے گا اور مدینے میں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ پاک نے زندگی میں بقید حیات رہتے ہوئے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، آسمانوں پر قیام پذیر ہے. کانا دجال کے خاتمے کے لیے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ آسمان سے اتارے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے دجال جہنم رسید ہوگا. لیکن مدینے کے جب قریب پہنچے گا تو مدینے میں زلزلہ آئے گا اور وہ لوگ جن کے حصے میں گمراہی مقدر ہوگی وہ جان بچانے کے لیے مدینے سے خود ہی نکل کر کے باہر دجال تک پہنچ جائیں گے. مدینے میں وہی لوگ رہیں گے جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہوگا. اللہ تعالیٰ مدینے کی قیامت تک حفاظت فرمائے گا. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، میری آخری آرام گاہ ہے، میں قیامت تک یہاں آرام کروں گا اور جب سور پھونکا جائے گا تو میں یہیں سے اٹھوں گا. میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بھی روضہ مبارک میں ہوگی. میں اٹھوں گا، جنت البقیع جاؤں گا، وہاں کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے. جنت المعلی جاؤں گا، وہاں کے مدفونین مرحومین میرے ساتھ ہوں گے اور ان کو لے کر کے میدان محشر میں پہنچوں گا. ایک زمانہ تھا صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی کا زمانہ، کہ اس زمانے میں عیسائیوں نے حضور کے جسم مبارک کو قبر مبارک سے نکال کر چرا کر لے جانا چاہا تھا اور بعد میں ان کا یہ مطالبہ ہوتا کہ اگر وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کا جسم سلامت ہوگا، قبر کھول کر کے دیکھو. تاریخ میں آتا ہے کہ دو عیسائی کنجی آنکھوں والے انہوں نے آ کر مدینہ میں قیام کیا اور جنت البقیع کی طرف انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا اور اہل مدینہ پر بڑی داد و دہش، بہت مال تقسیم کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے. یہ وہاں رہتے تھے. رات میں وہاں سے گڑھا کھود کر کے، سرنگ کھود کر کے حضور کی قبر مبارک کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ کے جسم مبارک کو نکال کر کے لے جانے کا ناپاک ارادہ کر رکھا تھا. کھودتے کھودتے اتنے قریب تک پہنچ گئے کہ حضرت ایک پیر نظر آنے لگا کسی کا. اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے. سلطان نور الدین زنگی نے آپ کی زیارت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ان دونوں آدمیوں سے مجھے بچاؤ. گھبرا کر کے آنکھ کھل گئی، پریشان ہو گئے کیا بات ہے. پھر آنکھ لگی، پھر خواب دیکھا، پھر حضور نے حکم فرمایا کہ ان سے مجھے بچاؤ. پھر گھبرا کر کے آنکھ کھل گئی اور پھر آنکھ لگی، تیسری مرتبہ پھر خواب دیکھا. اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو پھر سوئے نہیں. حکم دیا کہ تیاری کرو، مدینہ جانا ہے. پوری تیاری کی، مدینہ منورہ آئے اور ان دونوں شخصوں کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ دونوں شخص نظر نہیں آئے. سارے مدینہ میں اور مسجد نبوی میں ہر نماز کے موقع پر آنے جانے والوں کو دیکھتے رہے. پھر انہوں نے سارے اہل مدینہ کی دعوت کی اور ایسا انتظام کیا کہ ایک راستے سے آئیں اور ایک راستے سے جائیں اور نکلنے کے راستے پر سلطان نور الدین زنگی خود کھڑے رہے. سارے مدینہ کے لوگ آئے، کھانا کھا کر کے چلے گئے، وہ دونوں شکلیں نظر نہیں آئی. تو مدینے کے ذمہ داروں کو جمع کیا اور پوچھا کہ کوئی باقی بھی رہ گیا ہے؟ کہنے لگے کوئی باقی. کہا تحقیق کرو کوئی باقی تو نہیں رہ گیا. ایک شخص نے بتایا کہ دو شخص ہیں، وہ کہیں آتے جاتے نہیں، وہ خود لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، وہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں. ان کا کام تھا دن میں آرام کرتے تھے، رات میں سرنگ کھودا کرتے تھے. سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو.
جب وہاں پر پہنچے ان دونوں کو دیکھا تو ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہی وہ دو شخص ہیں جن کے بارے میں حضور نے مجھے خبر دی ہے کہ ان سے مجھے بچاؤ۔ دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سارے اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کے خلاف ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پورے گھر کی تلاشی لی، کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ان کے اوپر کسی طرح کا جرم ثابت ہوتا، لیکن تحقیق کرتے رہے۔ نیچے جو بچھا ہوا تھا قالین اٹھائی گئی، نیچے چٹائی بچھی تھی وہ اٹھائی گئی، اس کے نیچے لکڑی کا تختہ تھا وہ اٹھایا گیا، تو تب نظر آیا کہ وہاں گڑھا ہے اور ایک سرنگ جو ہے قبر مبارک کی طرف گئی ہے۔ اہل مدینہ کے کچھ ذمہ داروں کو لیا اور پھر روشنی کا انتظام کر کے اس کے اندر جب گئے تو قبر مبارک تک پہنچ گئے جہاں پر ایک قدم کسی کا نظر آ رہا تھا۔ علماء نے دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ یہ حضرت عمر کے قدم ہے۔ تب مدینے والوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا حرکت کر رہے تھے۔ جب ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ نصرانی بادشاہوں نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے اور بہت مال و دولت دی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پھر یہ انتظام کیا کہ آپ کے قبر مبارک کے چاروں طرف اتنی گہری کھدائی کروائی کہ پانی نکل آیا، اور پھر اس پوری جگہ کو انہوں نے شیشے سے بھر دیا، شیشہ پگھلا کر کے اس کو نیچے تک جو ہے بھر دیا، تاکہ اب کوئی ناپاک ارادہ رکھنے والا شخص نیچے سے آپ کی قبر مبارک تک نہ آ سکے۔ ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ مسجد مکہ مکرمہ میں مدینے پر جن لوگوں کی بادشاہت تھی، شرفائے مکہ کہلاتے تھے، ان کو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بہت مال و دولت دے کر کے اس بات پر راضی کیا کہ آپ ہمیں مسجد نبوی میں جانے دیں اور قبر مبارک کھود کر کے حضور کا جسم نکال کر لے جانے کی اجازت دیں۔ مال و دولت کے لالچ میں آ کر کے اجازت دے دی گئی، اور جو نگراں تھا مسجد کا، جو مؤذن تھا، اسے خاموش رہنے کی تاکید کی گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دروازے بند کر دیے گئے اور کافی رات گزرنے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آنے والوں کو آنے دیا جائے۔ دروازہ میں نے کھولا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کدال، پھاوڑے اور مٹی اٹھانے کے برتن تھے۔ میں دہل گیا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ لوگ آگے بڑھے اور مسجد کے دروازے سے داخل ہو کر کے مسجد کے بیچ میں آئے، زمین پھٹی اور وہ 40 کے 40 آدمی زمین کے اندر چلے گئے، زمین پھر برابر ہو گئی۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اور میری آخری آرام گاہ ہے، قیامت تک میں اسی جگہ رہوں گا اور یہیں سے اللہ مجھے اٹھائے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، قیامت تک کسی کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال سکے۔ تو مدینہ منورہ جس طرح مکے کی محبت اس ایمان والے کے لیے چاہت کی سرزمین ہے، اسی طرح مدینہ منورہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جفا کی۔ اسی لیے جو بھی حج کے لیے جاتا ہے وہ مدینہ منورہ بھی حاضری دیتا ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو حج کے لیے جائے اور مدینہ نہ جائے۔ سعودی حکومت ہر حاجی کے لیے مدینہ منورہ کا انتظام کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ آئے اور میری مسجد میں 40 نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے 3 پروانے برات کا عطا کرتے ہیں۔ پہلا پروانہ جہنم سے نجات کا، دوسرا پروانہ عذاب سے نجات کا، اور تیسرا پروانہ نفاق سے آزادی کا عطا فرماتے۔ اس لیے
8 دن 9 دن 10 دن حجاج کرام کا قیام مدینہ منورہ میں ہوتا ہے. اس لیے یہ فضیلت بھی مدینہ جانے والوں کو حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے زمانے قیام میں ایک نماز بھی مسجد نبوی کی جماعت کے بغیر نہ ہو. یہ اسی وقت یہ فضیلت حاصل ہوگی اور جہنم، عذاب اور نفاق سے برات اور آزادی کا پروانہ اللہ پاک عطا کریں گے. مدینہ جائے محبت ہے، جائے احترام ہے. ہر مومن کی تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک مرتبہ وہاں پہنچا دے، اپنے محبوب کی قبر مبارک کا، اپنے محبوب کی مسجد کا اور اپنے محبوب کے محبوب شہر کا ایک مرتبہ دیدار کرا دے. حج کرنے جانے والوں کو مدینہ منورہ کا سفر بھی درپیش ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے جاتے ہیں تو ان کو حج سے پہلے مدینہ بھیج دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کے قریب مکہ پہنچتے ہیں تو ان کو حج کے بعد مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے. مدینہ پہلے جانا چاہیے یا مکہ پہلے جانا چاہیے، اس سلسلے میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کا پہلا حج ہو اس کو پہلے مکہ جانا چاہیے اور مکے سے ہو کر کے بعد میں مدینہ جانا چاہیے. لیکن جن کا پہلا سفر نہ ہو، دوسرا یا اور آگے کا سفر ہو، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے مدینہ جائیں پھر مکہ مکرمہ آئیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو حدیث مبارک ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک سفر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے کرنا چاہیے. یعنی یہاں سے سیدھے مدینہ جانا چاہیے اور مدینے میں نیت اس سفر کی حضور کی قبر مبارک پر حاضری، درود و سلام پیش کرنے کی چاہت اور تمنا، اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی زیارت اور دیدار. اس ارادے سے ایک سفر براہ راست مدینے کا کرنا چاہیے تاکہ یہ حدیث کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یہ فضیلت حاصل ہو جائے. اور آج اللہ کی طرف سے انتظام ہے، ایسی فلائٹ ہیں جو بمبئی سے سیدھے مدینہ جاتی ہیں. مدینہ منورہ کی حاضری حج کا کوئی رکن نہیں ہے، حج کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حج کی مقبولیت مدینہ منورہ کی حاضری پر موقوف ہے. ہم مدینہ جائیں گے، اللہ ہمارا حج قبول فرمائے گا. بہت احترام کی جگہ ہے. جس سرزمین پر حضرت جبرائیل 40,000 مرتبہ اللہ کا پیغام اور وحی قرآن کریم کی آیات لے کر کے آئے ہیں، اور جہاں کے رہنے والوں کو حضور نے اپنا پڑوسی بتایا ہے، جس شہر کی فضیلت حضور نے ذکر فرمائی ہے اور جس شہر کے لیے حضور نے مکے سے دگنی برکت کی دعا کی ہے، اس شہر کی حاضری، اس کی زیارت، مسجد نبوی کی حاضری اور قبر مبارک کی حاضری ایک مومن کی تمنا اور آرزو ہوتی. اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے وہ موقع ہمیں عنایت فرمایا. اسی چاہت اور اسی کیفیت کے ساتھ ہمیں مدینہ منورہ کا سفر کرنا چاہیے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ وہاں رہنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو جب جانے کا پروگرام بنے، ارادہ ہو، اسی وقت سے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص میری قبر پر آ کر کے درود و سلام پڑھتا ہے میں خود اسے سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے فرشتے اس کے نام کے ساتھ میری خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام پیش کیا. اس لیے جب مدینے کا سفر ہو تو پھر اگر حج سے پہلے ہے تو ہمیں واپس حج کے لیے مکہ مکرمہ آنا ہے، لیکن اگر حج کے بعد ہے تو ہمیں طواف وداع کر کے نکلنا ہے.
طواف ودا کر کے نکلنا ہے، اور پھر اسی وقت سے درود و سلام پورے سفر کے اندر پڑھتے رہیں، نعت یاد ہو نعت گنگناتے رہیں، تاکہ زیارت کا شوق اور زیارت کی آرزو بڑھتی رہے۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو جب مدینہ نظر آنے لگے تو پھر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ بستی تیرے نبی کا حرم ہے۔ جس طرح ہم نے مکے میں داخل ہونے کے وقت دعا کی تھی کہ اللہ یہ تیرا اور تیرے نبی کا حرم ہے، تو ہمارے جسم کو، گوشت کو، پوست کو، ہماری ہڈیوں کو جہنم پر حرام کر دے، یہی دعا یہاں بھی کرنی چاہیے۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس مقام پر ہمارے لیے عافیت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ قیام مقدر فرما، یہاں کے ادب و احترام کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، تاکہ ہم سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مدینے میں رہتے ہوئے اگر تکلیف اور مصیبت بھی پیش آئے تو خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ اسے برداشت کرنا چاہیے، شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے کرم سے پہنچا دیا، اگر کانٹوں کا بھی بستر ہو تو بھی نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے مدینہ پہنچایا۔ آج حالات بدل گئے، لوگ صرف راحت تلاش کرتے اور معمولی چیزوں پر لوگ تنقید کرتے ہیں، شکوے اور شکایات کرتے۔ آج جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد جب ان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو کوئی مکے اور مدینے کی کوئی بات نہیں بتاتا، وہ سب کھانے کی بات بتاتی۔ کوئی کھانے کی تعریف کرتا ہے، کوئی کھانے کی برائی کرتا ہے، کوئی ٹور کی تعریف کرتا ہے، کوئی ٹور والے کو گالی دیتا ہے۔ سوچ بدل گئی۔ اب لوگ اسی راہ پر آ گئے جس کی خبر حضور نے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ حج کے لیے اور مدینے کا جو سفر کریں گے وہ تفریحاً کریں گے کہ چلو لندن اور پیرس نہیں گئے، مکہ اور مدینہ دیکھ کے آ جاتے۔ میری امت کے بادشاہ اور میری امت کے مالدار لوگ مکے اور مدینے کا سفر سیر و تفریح کی غرض سے کریں گے۔ امت کے علماء، دیندار طبقہ نام و نمود کے لیے سفر کرے گا کہ فلاں مولانا نے اتنا حج کیا اور فلاں نے اتنا حج کیا، اور میری امت کے غربا بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دکھائی دیتی، جانے والوں میں وہاں کے ادب و احترام، وہاں کے مقامات کی آداب کی رعایت آج لوگوں میں نظر نہیں آتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نیتوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایسا سفر اللہ نصیب فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی، سرفرازی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ مدینہ منورہ نظر آنے لگے تو دعا کرے کہ اللہ ہمیں امن و امان کے ساتھ اور اس مقام کی ادب و احترام کی رعایت کے ساتھ رہنا مقدر فرما، یہاں کی خیرات و برکات ہمیں عطا فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ مدینہ منورہ جب پہنچیں تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جہاں بھی قیام ہوگا آپ کو لے جایا جائے گا، آپ اپنا سامان اطمینان سے رکھیں، اور سامان اطمینان سے رکھنے کے بعد اچھی طرح غسل کریں، اپنے کپڑوں میں سے بہترین نیا اچھا کپڑا پہنے، بہترین خوشبو لگائیں، اور ادب و احترام کے ساتھ ہم مسجد نبوی جائیں۔ اللہ کا حق مقدم ہے۔ مسجد نبوی پہنچنے کے بعد مسجد میں ممکن ہو تو باب السلام سے داخل ہوں، اور وہاں جانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لینے کے بعد پھر ریاض الجنہ میں جائیں، یعنی وہ مسجد کا وہ حصہ جو آپ کے منبر مبارک اور آپ کے حجرے مبارک، آج آپ کی قبر مبارک کے درمیان ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، جس کے متعلق آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ہذہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعی جنت کا ایک ٹکڑا ہے، قیامت آنے سے پہلے اللہ اس پورے زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر جنت میں منتقل فرما دیں گے۔ پوری مسجد کے اندر سرخ قالین بچھائے،
لیکن ریاض الجنہ کے اس حصے میں آپ کو سفید اور ہرے کلر کا قالین بچھا ہوگا، یہ علامت ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ وہاں پہنچے، فرض نماز اگر وہاں پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہاں فرض ادا کرے، ورنہ نفل نماز ادا کرے اور دعا کرے کہ اللہ آپ نے جیتے جی جنت میں پہنچا دیا، زندگی میں آپ نے جنت میں پہنچا دیا، مرنے کے بعد جنت سے محروم نہ فرمانا۔ اسی ریاض الجنہ میں 7 ستون ہیں۔ ایک ستون ہے جسے استوانِ حنانہ کہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کے دن جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے، ممبر نہیں تھا۔ مدینے کی ایک صحابیہ خاتون نے اپنے غلام سے ایسا ممبر بنوایا اور پھر جو ہے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس پر بیٹھ کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت دیا کرے اور جمعہ کا خطبہ دیا کرے۔ جب وہ ممبر آیا اور جمعہ کے دن حضور اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ ستون جس کا ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے وہ رونے لگا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سارے مسجد میں موجود لوگوں نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس ستون کو اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ستون سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہچکی لی جاتی ہے۔ رونے والے کو جب تسلی دی جائے، سمجھایا جائے اور وہ اپنے رونے پر قابو پانے کی کوشش کرے تو جس طرح کی آواز ہوتی ہے ایسی آواز اس ستون سے آ رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کو پھر یہ اختیار دیا کہ تم اگر چاہو تو تمہیں جنت میں منتقل کر دیا جائے، یا اگر چاہو تو تم یہیں رہو۔ تو اس ستون نے آپ سے یہ فرمائش کی کہ مجھے جنت میں منتقل کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ میں گڑھا کھدوا کر کے ستون کو اس میں، اس کھجور کے تنے کو اس میں دفن کر دیا۔ جس جگہ کھجور کا وہ تنا تھا ترکی حرم میں، وہاں پر جو ستون ہے اس کے اوپر لکھا ہے استوانِ حنانہ، رونے والا ستون۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے اونٹنی جس کا بچہ گم ہو جائے وہ اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے، ایسی آواز اس کھجور کے تنے سے آ رہی تھی۔ ایک ستون ہے استوانِ توبہ، جسے استوانِ ابو لبابہ بھی کہتے۔ ایک صحابی تھے، ان سے ایک قصور ہو گیا تھا، ایک کوتاہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا اور حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں اسی ستون سے بندھا رہوں گا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا ان کی بیٹی آتی تھی، کھولتی تھی، نماز پڑھ لیتے تھے، پھر ستون سے باندھ دیتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ کھانے کا وقت ہوتا تھا، آتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتی تھی۔ ضرورت ہوتی تھی استنجا قضائے حاجت کی، کھول کر کے اتنا وقت دیتی تھی، پھر ستون سے باندھ دیا کرتی تھی۔ 40 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ رات کے وقت توبہ کی قبولیت کی خبر حضرت جبرائیل نے حضور کو دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کروایا۔ لوگ مبارکبادی دینے کے لیے آئے اور کھولنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کے رسول مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں یہی بنا رہوں گا۔ جب حضور فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو اپنے ہاتھوں سے کھولا، وہ ستون استوانِ توبہ کہلاتا ہے۔ اسی کے بازو میں ستون ہے استوانِ عائشہ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس جگہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ قرعہ اندازی کرے، چٹھی نکالے اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے۔ اس جگہ کی نشاندہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے، وہاں پر ستون ہے، اسے استوانِ عائشہ کہتے۔ پھر لائن سے 3 ستون ہیں جو آپ کی قبر مبارک سے لگے ہوئے ہیں۔ ایک استوانِ سریر ہے، ایک استوانِ وفود ہے، ایک استوانِ حرس ہے۔ استوانِ سریر جہاں کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تھے۔ استوانِ وفود
یعنی باہر کے جو لوگ آیا کرتے تھے، جو وفد آیا کرتا تھا، جس جگہ بیٹھ کر حضور ان سے ملاقات کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، وہاں پر جو ستون ہے اسے استوان وفود کہتے۔ اور ایک تیسرا ستون ہے استوان حرس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ 24 گھنٹہ پہرا دیا کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے، مکے کے لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، مدینے کے یہودی آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، صحابہ کرام باری باری 24 گھنٹہ آپ کی حفاظت اور نگرانی کیا کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، تو حضور نے ہتھیار کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے انا سعد بن ابی وقاص، کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی حفاظت پر کھڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ آرام کرو، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا، اب کوئی آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وہاں جہاں صحابہ کرام کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے وہاں ستون ہے، اسے استوان حرس کہتے۔ حرس کے معنی چوکیداری اور نگرانی کے آتے۔ اور ایک وہ جگہ ہے جسے استوان جبرائیل کہتے ہیں، جہاں پر اللہ کے رسول حضرت جبرائیل سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ وہ ساری جگہ مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں اور ریاض الجنہ سے لگ کر کے ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے بعد روضہ مبارک پر حاضری، یہ زندگی کا سب سے بہترین لمحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی دیدار کی تمنا سب کو تھی۔ ان لوگوں کا نصیب تھا جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی زیارت کی تھی، اللہ نے انہیں صحابیت کا شرف عطا کیا، اور آپ کی زیارت اور تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ ساری دنیا کے اولیاء کرام کے ایمان ملا کر کے ایک صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم جیسے کروڑوں لوگوں کا ایمان مل کر کے ایک ولی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کروڑوں ولیوں کے ایمان کو ملا کر کے ایک صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور تمام صحابہ کرام کا ایمان اگر جمع کر لیا جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور تمام نبیوں کا ایمان ملا لیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے مقام کو، احترام کو، ان کی عزت و سرفرازی کو ملا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، آج اللہ نے نصیب سے پہنچا دیا۔ ہر ایک کی عجیب تمنا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا، موبائل نکال کر کے پوری مسجد نبوی کی شوٹنگ کرتے رہتے، ویڈیو کلپ بناتے رہتے۔ اللہ کے رسول کے روضہ مبارک پر حاضری ہے اور لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے سر ندامت کی وجہ سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے ان کا دل عقیدت و محبت سے بھرا ہوا ہوگا، جس کا مظاہرہ ان کو دیکھ کر کے ہوگا، ان کے جسم سے پتہ چلے گا۔ روضہ مبارک پر جب آپ پہنچو گے تو 4 ستون ہیں، پہلے سے لے کر کے دوسرے ستون کے درمیان جو جالی ہے وہاں پر کسی کی قبر نہیں، دوسرے ستون سے لے کر کے تیسرے ستون کے درمیان تینوں کی قبریں، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ پہلا جو سوراخ آئے گا، جالی میں چاند بنا ہوگا اور اس میں سوراخ ہوگا، یہاں سے حضور کے چہرے مبارک کا سامنا ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، چھت سے کپڑا لٹکایا ہے، ہرے رنگ کا کپڑا جو اس طرح قبر کو ڈھانکے ہوئے، چھت سے لٹکا ہوا ہے اور اس طرح قبر کو ڈھانکے ہوئے۔ آپ غور سے دیکھو گے، دن کے وقت میں ہلکی سی جھلک نظر آتی، وہ کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔
آپ کو کتابوں میں وہ سارے سلام ملیں گے، اسے زبانی یاد کر لیں۔ چند جملے ہیں صلاۃ و سلام کے، اسے زبانی یاد کر لیں، وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کریں، اور پھر حضور سے دعا کی درخواست کریں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، آپ کے دین و شریعت پر مرتے دم تک ہمارا ایمان ہو، اور اسی ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں۔ حضور سے شفاعت طلب کرے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں، کل قیامت کے دن آپ ہماری سفارش فرما دینا، اللہ ہمیں جہنم سے، عذاب سے، اپنی غضب اور ناراضگی سے نجات عطا کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ پھر آگے بڑھیں گے 2 قدم تو حضرت ابوبکر کے چہرے مبارک کا سامنا ہے، وہاں جالی میں ایک سوراخ ہے، وہاں حضرت ابوبکر پر سلام پیش کریں۔ پھر 1 قدم آگے بڑھو گے، حضرت عمر کے چہرے مبارک کا سامنا ہے، پھر ان کو جو ہے ان پر سلام پیش کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان پر سلام پیش کرنے کے بعد واپس پھر حضور کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد پھر حضور پر سلام پیش کریں، اور پھر حضور سے جو ہے شفاعت کی تمنا، اور جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ حضور کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کرنا، ان کا سلام پیش کریں۔ لیکن اب ایسے واپس آنے نہیں دیتے، ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے۔ جب ہجوم نہیں ہوتا، بھیڑ اور گردی نہیں ہوتی، تب وہ لوگ روکتے نہیں، آنے دیتے۔ ادب و احترام کے ساتھ وہاں رہنا چاہیے، کوئی بے ادبی ایسی نہ ہو کہ حضور کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے آنے کی حضور کو خبر ہے، ہمارے صلاۃ و سلام کو حضور بنفس نفیس خود سن رہے ہیں۔ اگر حضور کی مجلس ہوتی تو اس مجلس میں جانے کے بعد ہماری کیا کیفیت ہوتی، وہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ اور جب تک مدینہ منورہ میں رہیں، کم سے کم دن میں 1 مرتبہ روضہ مبارک پر ضرور سلام پیش کرنے کے لیے جائیں۔ مدینے میں رہتے ہوئے بہت سارے مقامات ہیں، 300 سے زائد مقامات ہیں جو اسلامی تاریخی حیثیت رکھتے۔ آج وہاں پر ان مقامات کی زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بس کا انتظام کرتے ہیں، آپ سے مناسب کرایہ لیتے ہیں، اور پھر لے جا کر کے زیارت کرواتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن کون سی جگہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، جو جاننے والے لوگ ہیں وہ بتاتے۔ مدینے میں 8 دن 9 دن 10 دن کا قیام ہوگا۔ مدینے کی اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو، اسے بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ برداشت کریں، شکایات نہ کریں، بددلی کا مظاہرہ نہ کریں، اہل مدینہ کو برا بھلا نہ کہیں، ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ اہل مدینہ کیسے ہی ہوں، حضور کے پڑوسی، سمجھ رہے ہو میرا جملہ، کیسے ہی ہوں، انہیں یہ شرف اللہ نے عطا کیا ہے کہ انہیں اپنے محبوب کا پڑوس عطا کیا۔ ہم ان سے اچھے ہوتے تو ہم کو پڑوس ملتا، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے وہاں کے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، وہاں کی چیزوں میں عیب اور تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب و غریب واقعات آتے۔ ایک صاحب مدینہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں، میں بھوکا ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ پھر ریاض الجنہ میں بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی شخص کے خواب میں پہنچے اور انہیں حکم دیا کہ فلاں ایسا ایسا شخص آیا ہے، وہ بھوکا ہے اور وہ میرا مہمان ہے، اسے کھانا کھلاؤ۔ وہ سر پر کھانا کا خوان لے کر کے آئے اور تلاش کر کے ان کے پاس پہنچے اور کھانا پیش کیا۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں اور مدینے میں رہنے کی میری تمنا ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، میرے رہائش کا انتظام ہو جائے۔ ایک شخص کے خواب میں حضور آئے اور فرمایا کہ فلاں شخص ہمارا مہمان ہے، اس کے رہنے کا اور دیگر سارے ضروریات کا انتظام کیا جائے۔
وہ شخص آیا، آپ کو تلاش کر کے لے کے گیا، ایک شاندار مکان دیا رہنے کے لیے، خدمت کے لیے خدام مقرر کیے، کھانے پینے کا سارا انتظام کیا، برسوں وہ شخص وہاں رہے، برسوں رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے وطن کے لوگ آئے حج کے لیے، تو ان سے ملاقات ہوئی، بیٹھے، وطن کی بات نکلی، وطن کا تذکرہ ہوا، تو وہ شخص کہنے لگے کہ ہمارے یہاں دہی بہت اچھا ہوتا تھا، ویسا دہی مدینے میں نہیں ملتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آئے اور انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جب تمہارے وطن جیسی دہی مدینے میں نہیں ملتی تو پھر مدینے میں رہنے کی کیوں خواہش اور تمنا کرتے ہو؟ مدینے سے نکل جاؤ۔ اور اس شخص کے خواب میں حضور پہنچے اور حکم دیا کہ اس سے گھر خالی کراؤ اور اس کو مدینے سے باہر نکالو۔ اس شخص نے آ کر جیسی عزت دی تھی، انتظامات کیے تھے، سب سے محروم کر دیا اور مدینے سے نکلنے کا حکم دیا۔ وہ شخص مدینے کے علماء کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میری معافی کا کوئی راستہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جب حضور نے فرما دیا کہ مدینہ چھوڑ دو تو مدینہ چھوڑنا تمہارے ذمہ ضروری ہے، ورنہ اللہ ایمان کی دولت چھین لے گا۔ حضور کی بات کی حضور کی نافرمانی ایمان سے محرومی کا سبب بنے گی۔ اس لیے مدینے میں رہتے ہوئے کسی بات پر چاہے کتنی ہی بری لگے، کسی عمل پر چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ہم کوئی وہاں مستقل رہنے کے لیے تو گئے نہیں، 8-10 دن کا قیام ہے، رہیں آپ آ جائیں، 40 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جنت البقیع جائیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جو دنیا کے قبرستانوں میں سب سے افضل قبرستان ہے، جہاں ایک قول کے مطابق 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور ایک روایت کے مطابق 18,000 صحابہ کرام کی قبریں۔ ایسا قبرستان کہاں ملے گا؟ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قبرستان کا گیٹ کھلتا ہے، قبرستان میں جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور ایک روایت میں حضرت علی بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے، لیکن قبر کون سی ہے پتہ نہیں۔ حضرت حسن اسی قبرستان میں ہے، امام زین العابدین اسی قبرستان میں ہے، حضور کی 4 بیٹیاں اسی قبرستان میں ہے، حضور کی تمام بیویاں حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ کے علاوہ اسی قبرستان میں ہے، حضور کی 2 پھوپھیاں اسی قبرستان میں، اور بھی نہ جانے اللہ کے کتنے لاکھوں مقبول بندے اس قبرستان میں آرام کر رہے۔ اس قبرستان کی زیارت کرنا، اور قبرستان میں صبح کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد دروازہ کھلتا ہے، جانا، مدفونین حضرات کے لیے ایصال ثواب کرنا، درجات کی بلندی کی دعا کرنا۔ مدینے سے لگ کر کے قباء نامی بستی ہے، مسجد قباء کی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ہر سنیچر کو کبھی پیدل کبھی سواری پر سوار ہو کر کے جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم مکے میں تھے تو اللہ کا گھر دیکھا کرتے تھے، ہم مکے میں تھے تو اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، اب ہجرت کر کے ہم مکے سے مدینہ آ گئے تو ان ساری چیزوں سے محروم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جو شخص مدینے میں رہتے ہوئے اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء آ کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ ہو سکے تو روزانہ جانے کی کوشش کریں، یا کم سے کم مدینے کے قیام میں 1 مرتبہ ضرور مسجد قباء جائیں۔ اور بھی بے شمار مقامات ہیں، تاریخ تو بہت لمبی ہے، اور مدینے میں حضور نے 10 سال قیام فرمایا۔ قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ، احکام زیادہ تر مدینے میں آئے۔ حضرت جبرائیل نے 40,000 مرتبہ حاضری لگائی ہے،
آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز، ایک نیکی 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں 1,000 ہے، ایک روایت میں 50,000 ہے، اور ایک روایت میں مسجد حرم سے دگنا، یعنی مسجد حرم میں 1,00,000 تو مسجد نبوی میں 2,00,000۔ روایتیں مختلف ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ پہلے 1,000 تھا، پھر حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے 50,000 کر دیا، پھر اللہ اس سے زیادہ دینا چاہے تو اللہ کو کون روکنے والا ہے؟ اس لیے مدینے کا قیام اور مدینے کی حاضری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی ہمیں عطا فرمائے۔ مدینے کی تاریخ لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکے کا تحفہ زمزم ہے اور مدینے کا تحفہ مدینے کی کھجور ہے۔ آج کسی کو زمزم اور کھجور لا کے دو تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ ایسا چاہتا ہے گھڑی لا کے دیتے تو اچھا تھا، کپڑا لا کے دیتے تو اچھا تھا۔ یعنی لوگ فانی نعمتوں کی حرص اور تمنا کرتے ہیں، وہ نعمت جو اللہ نے جسے نعمت قرار دی ہے اس نعمت کی لوگوں کے نزدیک قدر نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان فرما دے اور حرمین شریفین کی خیرات و برکات اللہ پاک عطا فرمائے۔ حج کے لیے اور عمرے کے لیے میری بہن نے جو ہے ایک یادداشت تیار کی ہے کہ عمرہ کرنے کا آسان طریقہ اور اسی طرح حج کرنے کا آسان طریقہ، یہ دونوں کتابچے جو ہیں آپ کو جو ہے یہاں پر تقسیم کیے جائیں گے بغیر کسی افراتفری کے۔ وہ لوگ جو حج کے لیے اس سال جا رہے ہیں وہ لوگ لے لیں، اور جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہ لینا چاہیں تو وہ رک جائیں، بچے گا تو وہ لے لیں، نہیں تو بعد میں ہم اس کو چھپوا لیں گے، ہم سے آ کر کے لے کر کے جائیں۔ اور ایک یہ کتابچہ ہے یا اللہ، اس کو مرتب کرنے والے نصیر احمد رشادی صاحب ہیں۔ انہوں نے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکاتہم جو میرے شیخ بھی ہیں، ان کی دعاؤں کو جمع کیا کہ جب انہوں نے حج کیا تھا تو کعبے پر جب پہلی نظر پڑی تھی تو جو دعا کی تھی وہ دعا اس کتاب میں ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنے کے بعد ملتزم پر جو دعا کی تھی، مقام ابراہیم پر جو دعا کی تھی وہ دعا اس میں ہے۔ زمزم پینے کے وقت جو دعا کی تھی وہ دعا ہے۔ صفا پہاڑی پر جو دعا کی تھی وہ ہے۔ مروہ پہاڑی پر جو دعا کی تھی وہ ہے۔ میدان عرفات میں جو دعا کی تھی وہ ہے۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں مختلف مواقع پر جو دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب یہاں فروخت کے لیے لائی گئی ہے اور اس کی چھپائی پر جو خرچ آیا ہے 25 روپیہ، تو 25 روپے میں یہ کتاب یہاں پر فروخت کی جائے گی، اور عمرہ کرنے کا آسان طریقہ اور حج کرنے کا آسان طریقہ یہ ہماری طرف سے مفت تقسیم کیا جائے گا۔ یہ لے لیں، حجاج کرام کو پہلے لینے دیں، اور باقی جو لوگ بعد میں اللہ جنہیں حج کی سعادت عطا کرے گا، اسے ہم چھپوا رہے ہیں، وہ ہم سے بعد میں لے کر کے جائیں۔ وہ بولتے ہیں نا کہ مور سے زیادہ لمبی مور کی دم ہوتی ہے۔ بہت ڈھیر سوالات ہیں، کیا کریں، پڑھ دیں؟ 11:15 بج گیا ہے۔ پڑھ لیں۔ مکہ اور مدینے میں جمعہ کے دن عورتیں کتنی رکعت نماز پڑھیں گی؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو 2 رکعت نماز جمعہ پڑھیں گی، اور اگر اپنے گھر پر پڑھیں گی، عورتوں پر جماعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے بہت زیادہ سہولت ہے، بغیر جماعت کے ان کو جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے 40 نمازوں کی، عورتوں کو بیٹھے بیٹھائے مل جاتی ہے۔ مردوں کے لیے
5 وقتہ با جماعت نماز میں حاضری ضروری. یہ اللہ پاک کی طرف سے رعایت ہے، سہولت ہے. اب اللہ اگر دینا چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. عمرے پر جانے والے مکے میں صرف 8 دن رہیں تو انہیں قصر نماز پڑھنی ہوگی. جماعت سے پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، اور جماعت چھوٹ گئی، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے، تو ظہر کی 2، عصر کی 2، عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے. اگر جانے کے وقت عین نکلنے والے دن عورت کو عذر شرعی لاحق ہو جائے تو عورت کے لیے احرام اور نیت کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ یہ تو بتایا گیا تھا کہ وہ غسل کر لے، اور اگر غسل کرنے میں کوئی تکلیف ہو تو صرف وضو کر لیں، قبلہ رخ بیٹھ کر کے وہ دعا کر لیں، عمرے کی نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، احرام شروع ہو جائے گا. عرض یہ ہے کہ میری والدہ کی عمر 73 سال ہے اور وہ 1 مرتبہ حج کر چکی ہیں. اب وہ دوبارہ حج کے لیے ساتھ میں جا رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بینائی اور بدن کی کمزوری کی وجہ سے دیکھنا اور چلنا نہیں ہو سکتا، تو کیا میں ان کے ساتھ تمام امور جیسے صحیح ہے، رمی جمرات وغیرہ کس طرح انجام دوں؟ طواف تو انہیں کرنا پڑے گا، صحیح انہیں خود کرنی پڑے گی، اس میں کوئی بدل یا ان کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی. البتہ رمی جمرات کے لیے اگر وہ تمہیں وکیل بنا دیں تو کنکری مارنے کے لیے جاؤ گے تو پہلے اپنی کنکری مارو گے، اور اس کے بعد ہر کنکری مارنے کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ کنکری میں اپنی والدہ کی طرف سے مار رہا ہوں. میرے چچا اور چچی کو حج پر جانا ہو رہا ہے اور ان کی بہو کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور اس بچے کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اور میرے چچا اور چچی اس سے ملنے بھی نہیں جا رہے ہیں. ملنے جانا چاہیے، اچھی بات نہیں. ہم حج پر نہیں جا رہے ہیں لیکن ہمارا ارادہ وہاں قربانی کا ہے، تو کسی جانے والے شخص کو قربانی کے پیسے دے سکتے ہیں کہ حضور کی طرف سے قربانی کر دینا؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیے. وہاں کی قربانی 1 لاکھ کے برابر ہے. ہم تو یہاں رہ کے زندگی بھر میں 1 لاکھ قربانی نہیں کر سکتے. کوئی ارب پتی اور کھرب پتی بھی ہوگا تو بھی نہیں کر سکتا. اس لیے وہاں پر قربانی کروانا چاہیے. اگر اپنی واجب قربانی کروانا ہو تو وہاں پر بقرعید 1 دن پہلے ہوتی ہے، تو ہم اگر اپنی قربانی کا پیسہ کسی حاجی کو دے رہے ہیں تو ان کو یہ کہہ دیں کہ ہماری قربانی دوسرے دن کرنا. جب ہماری بقرعید ہوگی تو وہاں باسی رہے گی. مالیگاؤں کی اکثر خواتین مدینہ منورہ جاتے وقت گلابی رنگ کا ڈریس پہنتی ہیں. کیا یہ ایک رسم ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ یہ ایک رسم ہے، ایسا کچھ بھی شریعت میں نہیں. تمام حاجی صاحبان سے گزارش ہے، نفل طواف اور طواف وداع میں صحیح کرنا ہے یا نہیں؟ اس میں صحیح نہیں ہے. عمرے کے طواف میں صحیح ہے اور حج کے طواف میں صحیح ہے، نفل طواف میں صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے. اگر طواف زیارت عام لباس میں کریں گے تو رمل کرنا ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کے بعد صحیح کرنی ہے تو رمل کرنا پڑے گا. یعنی اگر کسی نے ایڈوانس میں صحیح کر لی ہے تو رمل نہیں ہے، اور اگر ایڈوانس میں صحیح نہیں کی ہے، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی صحیح بھی کرنی ہے تو طواف زیارت کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوگا. حج بدل میں قربانی اپنے نام سے کرنا ہوگی یا جن کے نام حج کر رہے ہیں ان کے نام سے؟ حج بدل کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ حج بدل دراصل ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جن پر حج فرض ہو چکا تھا اور انہوں نے حج کرنے کی وصیت کی تھی اور حج کا خرچہ انہوں نے اپنے ترکے میں سے دینے کی بات کی تھی، ان کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا. اور حج بدل میں افراد افضل ہے، یعنی یہیں سے حج کا احرام باندھ کر کے جائیں گے تو احرام باندھتے وقت نیت ہوگی کہ یہ احرام میں فلاں کے حج کے لیے باندھ رہا ہوں. ہر عمل میں
ہر عمل میں بیت اللہ کا طواف ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، منا مزدلفہ عرفات کا قیام و وقوف ہو، رمی جمرات ہو، ہر جگہ ہمیں یہ نیت کرنی ہوگی کہ یہ عمل فلاں کی طرف سے. اور حج افراد اگر نہیں کر رہے ہیں، تمتع کر رہے ہیں، اس کی اجازت ہے تو قربانی بھی انہی کی طرف سے کی جائے گی. مکہ مکرمہ کی ہوٹلوں میں جو ڈبہ بند سالن ملتا ہے اس سے کھانا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمیں درس قرآن میں بتایا گیا کہ اس میں خنزیر، گھوڑا، گدھے وغیرہ کا گوشت شامل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے، سعودی حکومت اس کا بہت اہتمام کرتی ہے، لیکن ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. وہاں جو مرغ کا سالن ملتا ہے بوائلر، وہ دوسرے ملکوں سے آتا ہے، اور ان دوسرے ملکوں میں جو فارمنگ ہوتی ہے ان کا جو ذبیحہ ہوتا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ مشین سے ہوتا ہے، اور ایک کیسٹ لگی ہوتی ہے جس میں بھرا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. وہ کیسٹ بجتی رہتی ہے، مشین چلتی رہتی ہے. تو وہ اسے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ذبیحہ شریعت اسلامی کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اس لیے وہاں پر مرغ کھانے سے احتیاط کرنا چاہیے. سبزی کھاؤ، دال کھاؤ، گوشت نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ اور گوشت کھانا ہے تو پھر وہاں پر بکرے کا گوشت بکتا ہے، تازہ گوشت لائے. جیسے ہمارے یہاں دکان لگتی ہے ایسے وہاں بھی دکان لگتی ہے، بکرے کی، اونٹ کی، گائے اور بچڑے کی قربان، وہاں ذبیحہ ہوتا ہے، گوشت ملتا ہے، تھوڑا مہنگا ملتا ہے. کھانا ہے تو پھر تھوڑا برداشت کرنا ہوگا، اور نہیں تو دال سبزی ماشاءاللہ. حج مکمل ہو جانے کے بعد قربانی بھی کر چکے اور بال بھی کٹوا لیے تو احرام اتر جائے گا. اب طواف زیارت اور حج کی صحیح سلے ہوئے کپڑے میں ادا کر سکتے ہیں یا احرام لازمی ہوگا؟ احرام تو سر مڈاتے ہی قربانی کے بعد اتر جائے گا، اس لیے احرام نہیں ہوگا، کپڑے میں ہی کر سکتے. طواف کے دوران درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو جتنے چکر ہو چکے ان کو دوبارہ پھر سے کرنا پڑے گا یا کیا حکم ہے؟ اگر 4 چکر سے کم ہوا ہے تو یہ چکر ختم، ہم جائیں گے وضو کر کے آئیں گے، پھر پہلے چکر سے شروع کریں گے اور 7 چکر کر کے طواف مکمل کریں گے. اور اگر 4 چکر یا اس سے زیادہ چکر ہو چکے، اب وضو ٹوٹا تو اب جائیں گے وضو کر کے آئیں گے، جہاں وضو ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ لگا کر کے آگے کے باقی چکر پورے کر لیں گے. بعض حجاج کرام ساتھ میں کفن لے جاتے ہیں، اس کا جواب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود کے کفن میں کفنائے جائیں، مگر وہاں سے زندہ واپس آتے ہیں تو کفن کو زمزم میں بھگا کر کے لاتے. اس کا کیا حکم ہے؟ یہ حسن عقیدت ہے، حسن عقیدت ہے، اس کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ زمزم میں کفن بھگا کر کے لائے، اسی کفن میں آپ کو دفن کیا گیا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو فرشتے قبر میں آئیں گے، کفن اتار کے پہلے کنارے کر دیں گے، پھر اس کے بعد دھلائی شروع ہوگی. اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو پھر زمزم والے کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے. مرحومین کی طرف سے کیا جانے والا عمرہ بغیر احرام کے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ بولتے نا ساری رات یوسف اور زلیخا کی کہانی چلی، صبح ہونے کے بعد سننے والے پوچھنے لگے کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ عمرہ اور حج بغیر احرام کے ہوتا ہی نہیں ہے، احرام رہے گا تو عمرہ ہوگا، حج ہوگا. نفل طواف کے بعد بھی نماز واجب الطواف پڑھنی ہے؟ ہاں پڑھنی ہے. 2 سال پہلے والدین حج پر گئے تھے تو میری قربانی کی نیت کر کے آئے تھے کہ بعد میں مکے میں قربانی کروائیں، تو کیا قربانی کروانی پڑے گی؟ اگر والدین کی ایسی نیت تھی اور اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو ان کی طرف سے قربانی کرواؤ.
احرام کی حالت میں چہرے سے پسینہ ہاتھوں سے پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھوں سے پوچھ سکتے ہیں، ٹیشو پیپر سے پوچھ سکتے ہیں، کپڑے سے نہیں پوچھیں گے۔ مسجد نمرہ کی پہلی اور دوسری صف حدود عرفات کے اندر ہے یا باہر ہے؟ احرام کی حالت میں منجن کون سا کرنا ہے بغیر خوشبو کا؟ آپ مسواک استعمال کیجیے یا سادہ برش آپ کر لیں گے، ہو جائے گا۔ مسواک استعمال کرو، بہترین چیز ہے۔ حج بدل میں بھی طواف زیارت کرنا ضروری ہے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، پھر تم حج اصل کرو کہ بدل کرو، طواف زیارت تو کرنی پڑے گی۔ احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ٹھیک نہیں، لیکن ایام حج میں جماعت میں شرکت ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز کس طرح ادا کریں گی، کس نیت کے ساتھ؟ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ عورتوں پر جماعت نہیں ہے، اور میں نے بتایا کہ ان کے لیے بہت آسانی ہے، وہ اپنے روم پر بھی اگر نماز پڑھیں گی تو ان کو مسجد حرام کی جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ مسجد حرام میں ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گی، اور جب جماعت سے نماز پڑھیں گی تو کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ان کا اتفاق نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم قیام میں ہوں گے تو نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت پڑھیں گے، باقی پوری نماز کی ہر دعا، ہر تکبیر سب کچھ کہیں گے، صرف قرات نہیں کریں گے۔ زید جدہ سے حج کرنا چاہتا ہے، وہ حج افراد کرے گا، لہذا حج افراد کا طریقہ بتا دیا۔ 1 سال کی بچی بھی جا رہی ہے، کیا اس کے سارے ارکان ماں باپ کو کرنا ہوگا؟ اس کی طرف سے حج کرنا ضروری نہیں، وہ ابھی بچی ہے، نابالغ ہے، اس پر حج نہیں ہے، لیکن نابالغ بچے یا بچے کا آپ حج کروانا، عمرہ کروانا چاہتے ہو تو احرام باندھنا پڑے گا، اور بچی ہے تو ظاہر بات ہے سلے ہوئے کپڑے میں رہے گی، اس کے احرام کی نیت آپ کو کرنی ہے، تلبیہ اس کی طرف سے آپ کو پڑھنا ہے، طواف اس کو گود میں لے کر کے کروانا ہے، وہاں پر طواف کی جو نیت آپ اپنے لیے کریں گے اس کے لیے بھی کریں گے۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی میں بھی، قیام مینا میں بھی، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ میں بھی، رمی جمرات میں بھی، قربانی میں بھی، سر مڈانے میں بھی، ہر جگہ اس کی طرف سے آپ کو اسی طرح نیت کرنی ہوگی جیسے آپ اپنی طرف سے نیت کریں گے۔ اور اگر آپ نے اس کو حج عمرہ نہیں کروایا تو کوئی گناہ نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے حج کے لیے پہلی رقم ادا کر چکا ہوں، دوسری رقم کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ آسان کر دے اور انتظام فرما دے۔ حرم میں جو مصلی بچھا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہم اس پر دوسرا کپڑا بچھا کر سجدہ کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں، لیکن اس پر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے یہ قالین بچھی ہوئی ہے، آپ اس پر سجدہ کریں تو کوئی حرج نہیں، آپ کے لیے بچھائی گئی اور نماز کے لیے بچھائی گئی، کوئی ناپاک نہیں ہے یہ، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کا دل نہیں بھرتا اور آپ اس پر کپڑا بچھانا چاہتے ہیں تو بچھا سکتے ہیں، کوئی منع بھی نہیں کرے گا آپ کو۔ حج قران اور طواف قدوم کے بارے میں بتائیے۔ حج قران کی تفصیل بتا چکے ہیں، طواف قدوم کے بارے میں آتا ہے جو آدمی حج افراد کرے اس کے لیے طواف قدوم سنت ہے، اس میں رمل اور استباء نہیں ہے، اور جو آدمی حج تمتع اور حج قران کرے اس کے لیے طواف قدوم مستحب ہے، کرنا چاہے کر لے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا قارن متمتع کے ساتھ مسجد عائشہ، جیرانہ یا تنیم جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے، یہ مقامات میقات کے اندر ہیں۔ ایک آدمی احرام باندھنے کے بعد میقات سے باہر نہیں جا سکتا، میقات کے اندر کہیں بھی جا سکتا ہے، اور اسی طرح مسجد عائشہ، جیرانہ وغیرہ میقات کے اندر ہے، جا سکتے۔
کیا حالت احرام میں چہرے کا پسینہ یا وضو کا پانی ٹیشو پیپر سے پوچھا جا سکتا ہے؟ پوچھا جا سکتا ہے۔ مسجد نبی میں داخل ہونے کے لیے باب السلام سے داخل ہونا افضل ہے یا باب جبرائیل سے، باب السلام سے؟ مسجد قباء میں روزانہ جانا چاہیے اور 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے؟ اگر کر سکتے ہو تو اچھا ہے، نہیں تو 1 مرتبہ تو جانا چاہیے۔ ایک صاحب نے چٹھی دی تھی میرے پاس، کل میں نے ان کو واپس کی تھی، میں وہاں سے لانا بھول جاتا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ چٹھی آپ مجھے وہیں دے دینا۔ میرے خیال سے شاید آج وہ صاحب آئے نہیں اور وہ چٹھی آئی نہیں۔ دعا کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم انك انت الله، انت القوي ونحن الضعفاء، انت القوي ونحن الضعفاء، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا اصبحنا وامسينا منك بنعمة وعافية وستر وتوفيق، فالحمد لله على ذلك، فاتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اپنے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے اپنے گھر پر حاضری کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان فرما دیں۔ اے اللہ سفر میں دستگیری فرما، سفر میں اپنی مدد شامل حال فرما، سفر کی وحشت اور گھبراہٹ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سفر میں جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حرمین شریفین میں عزت و احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کے احترام کی اور آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم قدم قدم پر اخلاص عطا فرما، نیک نیتی عطا فرما، ہمارے حج کو آسان فرما، مدینے کی حاضری کو آسان فرما، ہمارے حج کو قبول فرما، ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور مدینہ منورہ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم جو جانے والے ہیں ان کی حاضری کو آسان فرما، جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے حاضری کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم امت کے ہر اس فرد کو جس کے دل میں وہاں کی حاضری کی تمنا اور آرزو ہے، پروردگار عالم اس کے لیے حاضری مقدر فرما، اس کے لیے حج کی اور عمرے کی اے اللہ حج اور عمرے کے لیے مواقع عطا فرما، اسباب اور وسائل عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم وہاں حاضری دینے والوں کی اور وہاں نمازیں ادا کرنے والوں کی، وہاں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے، تلاوت کرنے والے، دعا کرنے والے، خیر کا
جذبہ رکھنے والے سب کی حفاظت فرما اور اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم تیرے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام نیک بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما، اور جن شرور و آفات سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل فرما، امت کی بے دینی کو دین سے بدل دے، امت کی گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، امت کی گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، اور امت کی بے بسی اور بے کسی کو دور کر کے امت کو قوت اور غلبہ عطا فرما دے۔ پوری دنیا میں اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ پروردگار عالم امت کے غریبوں کی دستگیری فرما، مظلومین کی مدد فرما۔ پروردگار عالم اپنے ماننے والے اور اپنے خود پر ایمان رکھنے والے اے اللہ تیری ذات و صفات پر ایمان رکھنے والے بندوں کی اے اللہ قدم قدم پر مدد فرما، ان کی تمام ضرورتیں حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنے محبوب کی زیارت و شفاعت عطا فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرما، جنت میں حضور کا دیدار نصیب فرما، جنت میں اپنی رضا عطا فرما، اپنی زیارت عطا فرما۔ اب پروردگار عالم ہر خیر سے حصہ عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما، آنے والے دنوں کو گزرے ہوئے دنوں سے بہتر بنا، بقیہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، زندگی کی بہترین روزی، زندگی کی عزتیں راحتیں پروردگار عالم بقیہ زندگی میں اور آخر عمروں میں مقدر فرما۔ ہاں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہمارے راستے کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو دور فرما، جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ ان نعمتوں پر آپ کے شکر گزار ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امت کی دستگیری فرما، امت کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے امت کی حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے قبول فرما، اپنے حبیب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آپ کے صدقے اور طفیل میں دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل سے عشاء کی جماعت انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی۔ گیٹ کے اوپر ہے۔ ہاں